اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. فَإِن پھر اگر لم تفعلوا تم نہیں کر پائے ولن تفعلوا تم ہرگز نہیں کر پاؤ گے فاتقوا پھر تم بچو النار آگ سے التی وہ جو کہ وقود اس کا فیول جو ہے اس کا ایندھن جو ہے الناس ہیں لوگ ہیں والحجارہ اور پتھر ہیں اعدت تیار کی گئی ہے للکافرین کفر کرنے والوں کے لیے. اب یہ آیت جو کنیکٹڈ ہے آیت نمبر 23 سے اس میں کہا جا رہا ہے کہ پھر اگر تم ایسا نہیں کر پاؤ یعنی تم ایک صورت اس کی طرح قرآن کی طرح نہ لے آ پاؤ اور نہیں لے آ پائی تم لم جب پریزنٹ ٹینس کے تفعلوا مضارع کے ساتھ لگتا ہے تو پاسٹ کا سینس دیتا ہے یعنی if you are not able to do this you haven't able to do this وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ایسے کبھی نہیں کر پاؤ گے. لن میں کیا ہے فیوچر کا سینس دیتا ہے جب مضارع کے ساتھ لگتا ہے اور یہ ایک ایمفیسس ہے کہ لن تفعلوا you will never ever able to do this تم کبھی بھی نہیں کر پاؤ گے ایسا. فَاتَّقُوا پھر بچاؤ یہاں پر ایک مذاق ہے ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے اور مذاق کر رہا ہے کہ پھر اپنے آپ کو آگ سے بچا لو. آگ بھی کیسی ہے التی نار چونکہ مؤنث ہے اس لیے التی آ رہا ہے وقود اس کا جو فیول ہے اس کا جو ایندھن ہے یعنی آگ کا وہ کون ہوں گے خود انسان ہی ہوں گے. اللہ اکبر نعوذ باللہ من ذالک خود انسانوں میں سے ہی آگ نکلے گی اور اس کے ایندھن ہوں گے. والحجارہ اور پتھر بھی ہیں. اب دیکھیں کہ اگر یہ چیلنج قبول نہیں کر پائے اور اہل عرب واقعی میں اس کو نہیں کر پائے اس دور سے لے کے اس دور میں بھی انہوں نے کوشش کی کہ اس کے جیسے قرآن کی طرح کچھ لکھ پائیں اور اس دور تک اس سینچری تک جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے قرآن کے جیسے کہ الفرقان بھی ایک جو ہے لکھی گئی ہے کتاب قرآن کی کاپی کرنے کے لیے لیکن وہ مانی نہیں گئی ہے کیونکہ وہ واقعی میں اللہ کا کلام نہیں ہے. تو اس کے پھر انسان اور پتھر ہیں جو آگ کا ایندھن اگر تم چیلنج کو پورا نہیں کر پاؤ اور وہ جو ہے تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. وہ آگ کیسی ہوگی بہت زیادہ انٹینس ہوگی جس میں فیول کے طور پر لکڑی نہیں بلکہ پتھر استعمال کیا جائے گا اور پتھر استعمال کیا جائے گا جب اس میں سے آگ نکلے گی تو وہ بہت دیر پا آگ ہوگی اور ہم جانتے ہیں کہ وہ دنیا کی آگ سے کئی زیادہ سخت ہے. یہ بات تو دیکھیں کافروں کے لیے ہو رہی تھی کہ اگر تم نہیں لے آ پائے یعنی اگر تم قرآن کو نہیں ماننا چاہتے اور تم یہ چیلنج کو پھر ایکسیپٹ کرو اگر چیلنج کو بھی نہیں قبول کرنا چاہتے تو پھر تم آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. اب ہم دیکھیں کہ وہ خود ابو جہل ولید بن مغیرہ عتبہ بن ربیعہ اور ابو سفیان جو کہ بہت بڑے جو دشمن ہوا کرتے تھے اسلام کے بعد میں ابو سفیان نے ایمان قبول کیا. یہ سارے جو لوگ ہیں وہ خود اپنی زبان سے اقرار کرتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے لیکن اگر ہم یہ لوگوں کے سامنے بتا دیں گے تو کیا ہوگا کہ ہم سرداری ہماری چلی جائے گی. جیسے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ عتبہ بن ربیعہ کو کفار مکہ نے ہائر کیا اور اپوائنٹ کیا کہ تم کیا کرو کہ آپ وہ جو عتبہ بن ربیعہ ہے وہ مشہور تھا بحث کرنے میں لوگوں کے ساتھ جدال کرنے میں اور جھگڑا کرتا تھا وہ لوگوں کے ساتھ. تو کفار مکہ نے کہا کہ تم کیا کرو ان سے بحث کرو اور یہ بتا دو ان کو کہ ہم تمہاری بات نہیں ماننے والے. تو عتبہ جو ہے بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے اور کہنا شروع کرتا ہے کہ اے محمد تم کیا کر رہے ہو تمہاری وجہ سے کہ جو ہے ہمارے پورے شہر میں آپس میں بہن بھائی میں اور باپ بیٹے میں جھگڑے ہو گئے ہیں. تمہیں کیا چاہیے اگر تمہیں مال چاہیے تو ہم تمہیں مال عطا کرتے ہیں اگر تمہیں سرداری چاہیے تو ہم تمہیں سردار بنا دیتے ہیں اگر تم کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تو ہم تم کو قبیلے کی سب سے خوبصورت لڑکی سے شادی کرا دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات خاموشی سنتے رہے اور ان سے پوچھا کہ تم اپنی بات کہہ چکے تو اس نے کہا کہ ہاں میں کہہ چکا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جواب میں صرف قرآن کی قرأت کی سورہ فصلت کی اور جو کہ عتبہ ایسا تھا کہ بالکل بحث کرنے میں ایسا تھا کہ وہ سامنے والے کو پچھاڑ دیا کرتا تھا اس کے آگے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا. تو وہ جب اس نے سورہ فصلت کی آیتیں سنی تو وہ زار و قطار رونے لگ گیا اور اس نے کہا کہ بس
محمد بس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے فرمایا کہ بس کرو کہ میں اور نہیں سن سکتا. اور جب وہ آپ واپس ہوا اور اس نے تو کافروں نے پوچھا کہ اے عتبہ تم جو چہرہ لے کر گئے تھے یہ چہرہ تو ایسا نہیں ہے جیسا تم لے کر گئے تھے، یعنی تمہارے چہرے سے تو شکست کے آثار نظر آ رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ جو ہے کلام جو ہے نا یہ اللہ کا، یہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ یہ لوگوں کے اوپر چھا جائے گا اور یہ بلند ہو جائے گا یہ کلام جو ہے. تو کیا کہا کافروں نے جب سمجھ گئے کہ یہ بات سمجھ گیا ہے عتبہ، تو انہوں نے کہا کہ سحرک، تمہارے اوپر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کر دیا. یعنی خود کافرین جو ہے اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ یہ جو کلام ہے کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے. تو ہم بھی اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ ہمیں جو ہے اگر ہم اس کو اللہ کا کلام مانتے ہیں تو ہمیں بھی جو ہے اس کے اطاعت کرنا ہے، اس کی اللہ کے جو احکامات ہیں اس کو مان کر چلنا ہے، اور اس کلام سے ہمیں اور محبت اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اس کی کوشش کرنا ہے ہمیں کہ ہم کیسے اس کی خدمت کر سکیں، کیسے علم سیکھ سکیں، کیسے عملی زندگی میں لا سکیں. جزاک اللہ.